Assalamu alaikum, dear students. Today we will read one of the topic of class 8th of English. Class 8th of English book. This is chapter number 4. For God's sake, hold thy tongue. And we already discussed few lines in previous two lectures. Now we will read few more lines on page number 27 and we'll discuss on it. So please open your book on page number 27. And first of all, I will read these lines and you will carefully listen these lines, and then we will try to understand these lines. Now we will begin. Lord Buddha, this is from here. Lord Buddha in his eightfold path says that one requires living a life based on right speech. Rabbi Simon bin Jamali once said to his servant, "Go to the market and buy me something good to eat." The servant went and bought a tongue. On the other occasion, the Rabbi said, "Go to the market and buy me something that is not good." The servant went and bought a tongue once again. This time the Rabbi said to him angrily, "What does this mean? When I told you to buy something that was good, you bought a tongue. Now when told to buy something bad, you bought a tongue again." The servant replied, "From the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue and nothing worse than an evil one." So, dear students, in these lines, Lord Buddha is one of the religion that the people followed the path of Lord Buddha, and this religion is known as Buddhism. And Lord Buddha, the Buddhists considered Lord Buddha as their Lord, as their God, and these people followed the path of Lord Buddha and came to be known as the Buddhists. Lord Buddha, in his book that is known as the Eightfold Path, in this book he says that one requires living a life based on right speech. As you earlier know, that all the religions like Islam, Christianity, Hinduism, Sikhism all prohibited backbiting, and now we will discuss the views of Buddhism about the backbiting. In his eightfold path, Lord Buddha says that one requires living a life based on right speech. That means truthfulness. What he says, it will be truth.
he emphasizes on the truthfulness. Rabbi Simon bin Jamali once said to his servant, he was one of the monster and he has a servant, and he said to his servant to go to the market and buy something good to eat. The servant went to the market and bought a tongue. He inquires and thinks, what is the good thing in the market? And after all, he reached on the decision that the best thing in the market is the tongue. So he bought a tongue. On the other occasion, Rabbi said, go to the market and buy me something that is not good. And few days after that incident, Rabbi again said to his servant, go to the market and buy something that is the worst thing. The servant think again and he also reached on the decision that the worst thing if there is in the world is also the tongue. The servant once again bought a tongue. This time Rabbi said to him angrily, what does this mean? I told you to buy something that is good and you bought a tongue, and now again I told you to buy something from the market that is not good, so you also bought a tongue that is not good. The servant replied, from the tongue issue the good and the tongue issues from the tongue issues the good and also the bad. There is nothing better than a good tongue. If we think the good or the best thing is tongue, because all is dependent on tongue. If we speak delightfully, we will please the others. And the worst thing is also tongue, because if we speak worst, we will be hatred on all the places. So in this case, a tongue is a thing that is good and as well as bad thing in the world. So it is the sign towards the backbiting that we should have to follow the truthfulness, and we should speak truth, and we should speak good for others, not bad. So that means we should avoid backbiting that is harmful to others. So dear students, अब आपने देखा कि हर एक रिलीजन जो है वो बैक बाइटिंग के यानी गैबत के खिलाफ गैबत से मना किया है इंसान को। आपने देखा कि इस्लाम ने भी, सिखिज़म ने भी, हिंदुइज़म ने भी और क्रिश्चियनिटी ने भी इसके खिलाफ बोला और हमें मना किया।
اب لارڈ بدھا جو بدھزم کے ماننے والے ہیں، لارڈ بدھا نے بھی اپنی 8 فولڈ پاتھ جو ان کی بک ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہماری لائف جو ہے وہ صحیح بولنے میں ہونی چاہے، یعنی سچ اس میں سچ ہونا چاہے، ہمیں ہر وقت سچ بولنا چاہے اور کبھی بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہے اور کبھی بھی ہمیں کسی کے خلاف غلط بولنا نہیں چاہے۔ تو اس طرح سے ایک ماسٹر تھا، ایک جس کا نام ربی سائمن بن جمالی تھا، اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ آپ مارکیٹ جاؤ، بازار جاؤ اور وہاں سے کچھ ایسا چیز لاؤ جو سب سے بیسٹ ہوگا مارکیٹ میں۔ تو جب اس کا سرونٹ بازار گیا تو وہ سوچنے لگا کہ ہمیں یہاں سے سب سے بیسٹ کون سی چیز ہونی چاہے، تو وہ اسی نتیجے پر پہنچا کہ سب سے بیسٹ اگر کوئی چیز ہے وہ ٹنگ ہے، یعنی زبان ہے، جس سے ہم ہر ایک کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ربی سائمن کے نوکر نے ایک ٹنگ لائی، زبان لائی مارکیٹ سے اور اپنے ماسٹر سے کہا، اپنے مالک سے کہا کہ یہ سب سے بیسٹ تھنگ ہے۔ اب دوسری دفعہ ربی سائمن نے اپنے اس نوکر کو بازار بھیجا اور پھر کہا کہ سب سے بری چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے لاؤ۔ تو ایک بار پھر وہ سوچنے لگی، جو یہ سرونٹ تھا اس نے سوچ وچار کر کے ایک بار پھر اس نے ٹنگ یعنی زبان ہلائی بازار سے، اور جب ربی سائمن کے پاس پہنچی تو اس کو شرارت چڑھ گئی۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے آپ کو کہا کہ سب سے بیسٹ لاؤ تو آپ نے زبان ہلائے، اور سب سے ورسٹ کہنے پر آپ نے دوبارہ زبان لائی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے نوکر نے اس سے کہا کہ سب سے بیسٹ تھنگ اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ زبان ہی ہے، اور سب سے ورسٹ بھی زبان ہی ہے، کیونکہ اس سے ہم دوسروں کو پلیز یعنی خوش بھی کر سکتے ہیں، اس سے ہم دوسرے لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ تو زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے سب سے بیسٹ بھی ہے اور سب سے ورسٹ بھی ہے۔ یہ ہمیں اوپر بھی چڑھا سکتی ہے، یہ ہمیں مشہور بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمیں دنیا میں کامیاب بھی کر سکتی ہے، اور یہ ہمیں دنیا میں ناکام بھی کر سکتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے اہم ہے، ایک ایسی چیز جو گڈ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے۔ تو اس طرح سے اس نے اپنے ماسٹر کو خوش کیا۔ اس سے آگے کیا ہوا تو وہ ہم اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔